اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار حسنین حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائٹ۔ ناظرین، گزشتہ 2-3 دنوں میں جس طرح ہم نے پاکستان میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے گھر پر پولیس کا جو چھاپا تھا وہ دیکھا، اور جس طرح پولیس نے جو ہے وہ قانون کی کھلا مکھلا جو ہے وہ وائلیشن کر کے ان کے گھر کے گیٹ کو توڑا، دیواریں پھلانگی اور گھر کے اندر داخل ہوئے، اور پھر وہاں جو ہے گھر کی انٹرس کے اندر جو مین انٹرس کا جو دروازہ تھا اس کو توڑا، اور پھر گھر کے اندر جا کے چادر اور چار دیواری کا جو تقدس جو ہے وہ پامال کیا۔ اس کی مثال پاکستان میں جو ہے کہ تاریخ میں جو ہے وہ نہیں ملتی، اور اس طرح کے ویژول کبھی جو ہے وہ ماضی میں دیکھنے میں نہیں آئے کہ کسی سابق وزیر اعلیٰ کے گھر پر یا کسی بھی پارلیمنٹیرین کے گھر پر اس طرح ماضی میں جو ہے وہ دروازے توڑ کر اور گیٹ توڑ کر جو ہے اور دیواریں پھلانگ کر پولیس جو ہے وہ داخل ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ملازمین کو مارا جائے، اور جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا جائے۔ ناظرین، اس قسم کی تمام جو حرکتیں گزشتہ چند دنوں سے ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہیں، تو ایک تاثر میڈیا میں یہ پایا جا رہا ہے کہ گویا جیسے مسلم لیگ نون کے اندر دو جو ہیں وہ گروپس ہیں، جن میں سے ایک گروپ جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور معاملے کو جو ہے وہ بات چیت سے حل کرنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا گروپ جو ہے جو نواز شریف کے زیادہ قریب پایا جاتا ہے وہ شاید یہ مذاکرات جو ہے وہ نہیں چاہتا، اور ان مذاکرات کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک جو ہے وہ یہ بیانیہ میڈیا کے اندر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور دوسرا وہ بیانیہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو نائل اور نکمی حکومت ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے ناکام حکومت جو ہے، جو اس ٹائم امپورٹڈ حکومت جو ہے جو ہم پر مسلط ہے، وہ یہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ گویا جیسے جتنی بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، چاہے جو ہے وہ عثمان بزدار کی گرفتاری ہو، چاہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے چھاپے ہوں، اس میں جو ہے وہ وفاقی حکومت کا جو ہے وہ کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور وہ اس سے لا علم تھے۔ گویا کہ وہ اس سارے کے سارے معاملے کو جو ہے وہ اداروں پر جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں اس کی ذمہ داری، اور وہ یہ چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے بڑے معصوم ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں تھا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے۔ لیکن ناظرین، میں ایک بات آپ کو واضح بتاتا چلوں، سب سے پہلے یہ جو بیانیہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ دو گروپس ہیں، ایک گروپ بڑا اچھا ہے، بڑا شریف بچہ ہے کہ وہ جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور معاملے کو مذاکرات سے حل کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ شاید مذاکرات کا حامی نہیں ہے۔ ایک تو یہ جو ہے بالکل جو ہے وہ فضول اور بکواس قسم کی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمیشہ مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ سیاست کرتی رہی ہے، تاکہ جو ہے ان کے پاس ایک سائڈ پہ جو ہے بوٹ پالش کرنے کا آپشن بھی رہے، اور دوسری سائڈ پر جو ہے یہ جرحانہ حکمت عملی جو ہے وہ اپنانے کی کوشش بھی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بار پھر وہ پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ اس قسم کے جو بیانیہ، جو جھوٹا بیانیہ وہ میڈیا میں پھیلا کر جو ہے وہ عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب کے سب جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، ملے ہوئے ہیں، اور باہمی حکمت عملی کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت یہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ الیکشن کو ڈیلے کرنا ہے، اور جو یہ اکتوبر میں الیکشن کی بات کرتے ہیں، اکتوبر میں بھی جو ہے یہ الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو صرف یہ ہے کہ جب ستمبر میں ایک اہم تعیناتی سے جو ایک عام شخصیت جو ہے وہ ریٹائر ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نئی تعیناتی ہوگی، تو شاید جو ہے وہ اس تعیناتی میں ان کو فیور ملے گی مبینہ طور پر، اور وہ جو تعیناتی ہے وہ الیکشن کو پھر آگے 1 سال یا 1.5 سال تک ڈیلے کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو سپورٹ فراہم کرے۔ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، تو اس لیے جو ہے یہ الیکشن کو جو ہے بھی ڈیلے کروانا چاہتے ہیں۔ مذاکرات کو بھی انہوں نے اس لیے جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ جو 14 مئی کی جو تاریخ ہے عدالت عظمیٰ کی، اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے اس تاریخ کو جو ہے وہ آگے لے کر جایا جا سکے، اور ان کے بیانیے کو تقویت ملے۔ جی دیکھیں جی، الیکشن تو پہلے بھی 90 دن کے اندر نہیں ہو رہے تھے، اور اب بھی جو ہے وہ 14 مئی کو نہیں ہو رہے، کیونکہ فنڈز جو ہیں وہ جاری نہیں کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ
जो है वो इलेक्शन 14 मई को नहीं हो सकते। तो उस सारे मामले को जो है इन्होंने मिट्टी पाओ और डंग टपाओ वाली जो इनकी पॉलिसी है उस पर जो के तहत जो है इन्होंने मुज़ाकरात का आगाज़ किया और आज रात को जो है वो मुज़ाकरात यकीनी तौर पर नाकाम हो जाएंगे। दूसरा जो बयानिया ये इन्होंने बनाने की कोशिश की है कि जी हमें नहीं मालूम था कि छापे कैसे मारे गए, ये जो चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है जो पमाल हुआ इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमें जो है वो नहीं पता कि कौन करवा रहा है। ये भी सब बकवास और झूठ है। झूठों की अगर कोई पाकिस्तान में जो अगर कोई जमात को किसी को अवार्ड मिलना चाहिए तो वो मुस्लिम लीग नून है। जिस तरह की बद अखलाकी बदजुबानी पाकिस्तान की सियासत में मुस्लिम लीग नून ने इस्तेमाल की है, माजी भी उसका गवाह है और आज हाल में भी जिस तरह के इल्काबात इनके जो सियासी आप क्या कह सकते हैं जो बोने हैं जो टीवी पर आकर जो मीडिया पर बैठकर जो है जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ तलाल चौधरी ने PTV को इस्तेमाल करते हुए गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तानी सियासतदानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, उसकी भी जो है वो मिसाल नहीं मिलती। तो लिहाजा ये जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी गोया इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सारा कुछ कर रही है ताकि इमरान खान साहब जो है वो फ्रस्ट्रेट हों और फ्रस्ट्रेशन में जो है इमरान खान साहब जो है वो दोबारा अदारों पर हमला करें, अदारों पर जो है वो इल्ज़ाम तराशी करें और इससे इमरान खान और जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासले हैं वो मज़ीद बढ़ें, जो गलतफहमियाँ हैं वो मज़ीद पैदा हों और एक उम्मीद जो शायद पैदा होगी है किसी कोने में किसी जगह पर कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान फासले अब कम हो रहे हैं या कम होने की कोई उम्मीद पैदा हो रही है। तो उस सारे के सारे मंजरनामे को ख़राब करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो एक नई गेम डाली है कि जी इसे हम तो जो है वो परवेज़ लाई के घर पे जो छापा मारा जा रहा है, जो कारकुनान की गिरफ्तारी हो रही है वो हम जो है उससे लाइलम है और ये जो है वो कोई और कर रहा है। तो नाज़रीन ये सारा का सारा इमरान खान साहब को एक बार फिर डी ट्रैक करने की कोशिश की गई है। जिस तरह इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के ज़रिए डी ट्रैक करने की कोशिश की गई थी और इसमें हुकूमत कामयाब हुई है, उसी तरह इमरान खान साहब को डी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब दोबारा जो है वो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करें अदारों के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ताकि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियाँ मज़ीद बढ़ें, नफ़रतें मज़ीद बढ़ें और इमरान खान की वापसी में जो इस टाइम सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, तो वो जो रुकावट है वो अपनी जगह पर मौजूद रहे। नाज़रीन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस नायल नकम्मी और इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी तक सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अगर इनको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल ना होती तो ये इस तरह जो है वो दिलेरी के साथ जो है वो पाकिस्तान की अदालतों को ना ललकार रहे होते। आज भी जिस तरह ख्वाजा आसफ ने पाकिस्तान के आला मोअज़्ज़िज़ जजेस के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की कौमी असम्बली में खड़े होकर, जिस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ललकारा जा रहा है, चीफ़ जस्टिस को ललकारा जा रहा है, चीफ़ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसी कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता और ऐसी कानून साजी के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है और आइनी तरमीम करने के लिए इस नायल नकम्मी और इम्पोर्टेड हुकूमत के पास, इस असम्बली के पास जो है वो तादाद ही नहीं है। ये वो नायल और नकम्मी असम्बली है, वो नायल और नकम्मी हुकूमत है जिसमें जो है वो आधे से ज़्यादा मेंबरान कौमी असम्बली जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, वो असम्बली के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो किस तरह आइन में तरमीम करने के बगैर जो है वो अदालत उज़्मा के मुतल्लिक कोई कानून साजी की जा रही है, लेकिन ये इनकी हटधर्मी जो है वो बरकरार है। ये जो है बार बार जो है इनको मालूम है, इनके जो मेंबरान असम्बली है उनको मालूम है कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है तो ये जो अपने जो इनके मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने करप्शन के पैसे की लूट मार जो इन्होंने की हुई है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो है वो डट कर खड़े हैं और हटगर्मी के साथ इन्होंने पाकिस्तान की रियासत के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है और पाकिस्तान के अदारों को ये अब इस्तेमाल कर रहे हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पाकिस्तान के अदारों को इस्तेमाल कर कर अदालत उज़्मा पर जो है ये लोग हमला आवर हैं और चीफ़ जस्टिस पर जो है ये हमला आवर है। लेकिन इसमें अभी आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की ज़ुबान चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है, दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है, इस सारे का ज़िम्मेदार जो है कहीं ना कहीं किसी हद तक खुद अदलिया भी है, खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज भी हैं। क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो अलग से ग्रुप्स बने हैं जजेस के, एक ग्रुप जो है वो PTM की हुकूमत की का जो बयानिया है उसको जो है वो सपोर्ट करता है और मुबैना तौर पर ऐसे तासुब मिलता है कि जैसे वो PTM के बयानिए के करीब हैं। दूसरी जानब इस तरह चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो अभी तक जो है वो
فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں ان کی توہین کو. تو اس ساری چیزوں نے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ طاقت اور تقویت بخشی ہے کہ ہم تو کچھ بھی جو ہے وہ زبان استعمال کر لیں. جس طرح مریم نواز نے گزشتہ روز چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کے خلاف زبان استعمال کی, تو جب تک سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے گی, سخت ایکشن نہیں لے گی, تب تک یہ لوگ جو ہے وہ اپنی لائن کراس کرتے جائیں گے یا آگے بڑھتے جائیں گے, کیونکہ ان لوگوں نے تو جو ہے وہ رکنا نہیں ہے. ان کی تاریخ ہے, انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا. جس طرح مریم نواز نے کل ججز کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کیا, اس کو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا, لیکن بات بڑی سمپل ہے کہ کوئی بھی مریم نواز صاحب جو زبان دوسروں کے خلاف اور موجود جج صاحبان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں, تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں, اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ان کا باپ جو ہے وہ خود بھگوڑا ہے, کرپشن کے کیسز میں نائل ہے, اس ٹائم مفرور ہے پاکستان سے, اور وہ مریم نواز صاحبہ جو زبان استعمال کر رہی ہیں وہ خود بھی جو ہے وہ سزا یافتہ تھی پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے. اور جس طرح وہ بھی جن کیسز سے وہ بری ہوئی ہیں, ان کیسز میں بھی کس طرح میرٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے, کس طرح پراسیکیوشن نے جو ہے وہ مریم نواز کو جو ہے وہ جو سپورٹ کیا ہے ان سارے کیسز میں. اگر جو ہے وہ پاکستان میں ایک نیوٹرل گورنمنٹ آتی ہے اور ساری چیزوں کا جو ہے وہ میرٹ پر جو ہے وہ تحقیقات ہوتی ہیں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ شریف خاندان جو ہے وہ بچ سکے ان کیسز میں. لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ طاقتور لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ان کے مفادات کیا ہیں, وہ پاکستان کے لیے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کے ذاتی مفادات ہیں, لیکن یہ جو حکومت پاکستان کے عوام پر مسلط کی گئی ہے, اس کے جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے, مہنگائی کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, غربت کی صورت میں, لا قانونیت کی صورت میں. اس ٹائم پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے, کیونکہ جب عدالت عظمیٰ کے حکم کو نہیں مانا جا رہا, آئین کو جو ہے وہ روندا جا رہا ہے, تو پھر پاکستان کے اندر نہ قانون ہے نہ آئین ہے. جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے, جو اس ٹائم طاقتور ہے اسی کا سکہ جو ہے وہ رائج الوقت ہے, وہی قانون چل رہا ہے. تو پاکستان اس ٹائم مکمل طور پر جو ہے بنانا ریپبلک بن چکا ہے. لیکن دیکھتے ہیں یہ معاملات, یہ حالات کب تک چلتے ہیں اور اس کے نتائج جو ہیں وہ مستقبل میں کیا نکلتے ہیں, اور پاکستانی عوام کے بارے میں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ کوئی اچھی خبر آتی ہے, یا پھر حالات یوں ہی چلتے رہیں گے اور عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ جو ہے وہ تنگ سے تنگ اور بد سے بدتر ہوتی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا, ہم دیکھتے رہیے ہمارا چینل. ملتے ہیں نئے ولاگ میں, نئی خبروں, نئے تجزیے کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.